السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورۃ المائدہ کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ بس جو کوئی توبہ کر لے ظلم کرنے کے بعد اور خود کو ٹھیک کر لے، اصلاح کر لے، پس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی کسی نے کسی پر ظلم کیا، اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو گیا، خود کو ٹھیک کر لیا، تو اللہ نے فرمایا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ بس جو کوئی توبہ کر لے ظلم کرنے کے بعد اور اصلاح کر لے، پس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف کوئی توبہ طائب ہو کر آئے تو اللہ بخش دیتے ہیں، کیوں؟ رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ جانتے بے شک اللہ اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، یعنی اللہ کی ہر چیز پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے جس کو عذاب دینا ہوتا ہے اس کو عذاب دیتے ہیں، جس کو بخشنا ہوتا ہے اس کو بخش دیتے ہیں۔ وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، اے رسول نہ غم میں ڈالیں آپ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون جو دوڑتے ہیں، فی الکفر کفر میں، من الذین ان لوگوں سے، قالوا جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم اور نہیں ایمان لاتے ان کے دل۔ یعنی ایسے منافق لوگوں سے یا کافر لوگوں سے آپ غم میں نہ پڑیں، پریشان نہ آپ ہوں کہ جو اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور ان کے دل اس چیز کو نہیں مانتے، وہ دوڑ دوڑ کے کفر میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ ان کی وجہ سے خود کو غم میں نہ ڈالیں۔ اے رسول نہ غم میں ڈالیں آپ خود کو ان لوگوں سے جو دوڑتے ہیں کفر میں، ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہ سے اور نہیں ایمان لاتے ان کے دل۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں سے بھی جو یہودی ہیں، یعنی ان سے بھی آپ غم نہ کریں۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَاذِبِ، وہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے لیے، لَمْ يَأْتُوكَ جو نہیں آئے آپ کے پاس۔ یعنی وہ آپ کی باتوں کی جاسوسی اس لیے کرتے ہیں تاکہ جھوٹ بولیں، اور جو لوگ آپ کے پاس نہیں آئے ان کے پاس جا کے جھوٹ موٹ اپنی طرف سے باتیں لگا کے کر دیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو نہیں آئے آپ کے پاس۔ یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، من بعد مواضعہ، اس کی جگہ کے بعد، یعنی کلام کو بدلنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے پاس سے جھوٹ موٹ لگا کر کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیں۔ وہ بدلتے ہیں کلام کو اس کی جگہ کے بعد۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر ملے تم کو یہ، فخذوہ، پس تم لے لو اس کو، اور اگر نہ تم کو یہ ملے پس چھوڑ دو اس کو۔ یعنی جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو لے لو، اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں، اور جو نہیں دیا جاتا تمہیں اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں اگر ملے تم کو یہ پس تم لے لو، اور اگر نہ ملے تو اس کو چھوڑ دو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو چاہے اللہ آزمائش میں ڈالنا، پس ہرگز نہیں تملک لہ من اللہ شیئا، آپ مالک اللہ کے آگے کچھ بھی۔ یعنی اللہ جس کو فتنہ میں ڈالنے چاہے تو اللہ ڈال سکتے ہیں، آپ اس کے آگے مالک نہیں ہیں۔ آپ اس کا، اللہ نے جو کرنا ہے اللہ ہی ان کے ساتھ کریں گے، اور جس کو چاہے اللہ فتنے میں ڈالنا، پس ہرگز نہیں مالک اللہ کے آگے آپ کچھ بھی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہتا اللہ کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو، یعنی جو دل سے ایمان نہیں لانا چاہتے نا، تو اللہ پھر ان کے دلوں کو بھی پاک نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وہ لوگ ہیں، نہیں چاہتا اللہ کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَاذِبِ، وہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ اکالون للسحت، وہ کھاتے ہیں بہت حرام،
یعنی ایک تو جاسوسی جھوٹ بولنے کے لیے کرتے ہیں، اور اوپر سے کھاتے بھی وہ حرام چیزیں ہیں۔ وہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اور کھاتے ہیں وہ حرام۔ فَإِن جَاءُوكَ پس اگر آئیں آپ کے پاس، پس آپ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ فیصلہ کر دیں آپ ان کے درمیان، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ یا آپ اعراض کر لیں ان سے۔ یعنی اگر آپ کو وہ منصف بنانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ فیصلہ کر دیں، چاہے تو ان سے اعراض کر لیں۔ پس اگر آئیں وہ آپ کے پاس، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان یا اعراض کر لیں ان سے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ اعراض کریں ان سے، پس ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے آپ کا کچھ بھی، یعنی وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ ان سے اعراض بھی کر لیں، اور اگر آپ اعراض کریں ان سے، پس ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے آپ کا کچھ بھی۔ وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ کو وہ منصف بنائیں، پس فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی جو آپ کو بہتر فیصلہ لگے انصاف والا، وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ پسند کرتا ہے فیصلہ کرنے والوں کو۔ وکیف یحکمونک اور وہ کیسے منصف بنائیں گے آپ کو، اور ان کے پاس تو تورات ہے، یعنی وہ تو پہلے سے تورات پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو حاکم کیسے بنا لیں گے جس میں حکم اللہ حکم ہے اللہ کا۔ ثم یتولون من بعد ذلک پھر وہ پھر جاتے ہیں، پھر دیتے ہیں اس کے بعد بھی، یعنی اپنی ہی تورات کتاب کو وہ پھر دیتے ہیں۔ اور کیسے وہ منصف بنائیں گے آپ کو، اور ان کے پاس تورات ہے، اس میں حکم ہے اللہ کا، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد۔ وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے غلط سلط جیسے مرضی پڑھتے رہیں، لیکن اللہ نے تورات میں بھی ہدایت بھی نازل کی اور نور بھی، یعنی روشنی بھی نازل کی۔ بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔